رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اس تک کتاب و سنت کی تعلیم پہنچ گئی، سنت پہنچ گئی، قرآن کی آیات پہنچ گئی، پھر بھی وہ نبی کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تو وہ جس گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا ہم اسی پر اس کو چلا دیں گے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کل قیامت کے دن کو یاد کریں، اپنے سامنے رکھیں اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، موت کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی ہے، نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں گے آئندہ ہفتہ جمعہ کے دن توبہ کر لوں گا، آئندہ ہفتہ بھی آئے گا، جمعہ بھی آئے گا، کیا پتہ آپ کی موت جمعرات کے دن لکھی ہو۔ اس لیے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے توبہ کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس گناہ کتنا ہے، یہ سوچیں کہ آپ ایک ایسے رب کے بندے ہیں جو ایک رب ایک آنسوؤں کے قطرے سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے آپ جتنی مرتبہ اس کی نافرمانی کریں، سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھیں، رب آپ کو خود کے قریب کرے گا، آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں کو آسان کر دے گا، دلوں کے اندر خوشی بھر دے گا، اطمینان و سکون ہوگا، نیکیوں کو کرنا آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے گناہوں کو چھوڑیں۔ جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے گناہ اور نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ آگ اور لکڑی جمع ہو جائے تو لکڑی جل جاتی ہے، ویسے ہی نیکیاں اور گناہ جمع ہو جائے تو گناہوں کی حدت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ آپ جو پیسے کماتے ہیں اس کو تجوری میں ڈالتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بینک میں ڈالتے ہیں کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے، کوئی چور اسے چوری کر کے نہ لے جائے، تو جو نیکیاں کماتے ہیں اسے شیطان کے سامنے کیسے رکھ دیتے ہیں؟ شیطان تو بہت بڑا چور ہے۔ اگر شیطان کے چکر میں آ کر کے گناہ بھی جمع کرتے رہے تو ایک طرف لکڑی اور ایک طرف آگ یقیناً جیت جائے گی، لکڑی کو جلا دے گی۔ اسی طریقے سے نیکیاں اگر آپ برائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ نیکیاں کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی اور آخرت میں آپ کو کف افسوس کے علاوہ کچھ بھی کف افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا بہت ہی مختصر ہے۔ ایک انسان کو 60 سے 70 سال کی مدت ملی ہے، 60 سے 70 سال کے اندر بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اگر اس 60 سے 70 سال کی زندگی کو رب کے حوالے کر دیں، اس کی مرضی کے مطابق گزاریں تو یقین جانیے اللہ رب العالمین ایسی زندگی عطا کرے گا جس میں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ کمانے کی ٹینشن ہوگی، بلکہ وہاں پر رب کا دیدار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ وہ جگہ، وہ زندگی جنت کی زندگی ہے۔ تو ہم کو 60 سے 70 سال کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے یا اس زندگی کو جس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو جنت کی زندگی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں، جو چاہیں گے تمام چیزیں میسر ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ صحابہ اکرام کے پاس کتنا ایمان تھا، پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا۔ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہو، جن کو نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کی رائے پر قرآن مجید کی آیات نازل ہو جاتی ہو، ان کو اللہ کے عذاب کا اتنا ڈر، اور ہم لوگ جن کے چہرے، جن کے ہاتھ، جن کی نگاہیں، جن کے پاؤں گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہوں، دل سیاہ ہو چکا ہو، اگلا پچھلا سارا دامن گناہوں سے بھرا پڑا ہو، ہم لوگوں کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا کہ قبر کے اندھیرے میں کیا ہوگا، کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ کل کی تیاری کریں، اور یقین نہیں ہے تو مرنے والوں سے پوچھ لیں، جنہوں نے کروڑوں چھوڑا ہے ان سے پوچھ لیں کہ کیا کچھ تم نے رشوت منکر نکیر کو بھی دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سوالات آسان کر دیں۔ کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے نیکیوں کو جمع کیا ہوگا وہ نیکیاں آپ کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں قبر تک جائیں گی، قبر میں نہیں بلکہ آخرت تک جائیں گی، اور جب تک آپ کو جنت میں پہنچا نہ دے اس وقت تک نیکیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ نیکیوں کو جمع کریں۔ دولت جمع کرنے کی توفیق ہر کسی کو ملتی ہے، نیکیاں جمع کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سمجھیں یہ رب کی توفیق ہے۔ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے، جیسے IPS کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، جو
بہت جینیس ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، سوال کا جواب صحیح سے دیتے ہیں، ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے تمام لوگوں میں سے آپ لوگوں کو سنت پر چلنے کے لیے اختیار کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، عقیدہ صحیحہ پر قائم رہنے کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اور اللہ نے جو اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار کو ایسا نہ کریں کہ انہوں نے غلط اختیار کیا۔ اس لیے جب تک دنیا کے اندر ہے، دین و ایمان کے اوپر قائم رہیں، جسم میں جب تک جان موجود ہے، روح موجود ہے، اسی وقت تک دین کی طرف پلٹنے کا اور رب سے سچی توبہ کرنے کا موقع باقی ہے۔ جمعہ کے دن اور دوسرے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ جو جس قدر نبی پر درود پڑھے گا وہ اسی قدر نبی کے قریب ہوگا۔ دنیا کی بڑی شخصیت سے جو بڑے بڑے VIP لوگ ہوتے ہیں، ان سے قریب ہونے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے اور ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے تو خود کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ آپ بہت بات کرتے ہیں، گھنٹوں اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہیں، بزنس مین ہیں تو تاجروں سے بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی زبان سے دن بھر میں کتنی مرتبہ نبی پر درود نکلا ہے یا آپ نے درود پڑھا ہے؟ درود پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ رحمتوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے سفارشی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان